الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی، انہیں ہم ان کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے، وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے، اور معروف کے مطابق بات کرو. تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور اگلی جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو. اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچا کرو. بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. تاہم اس کا تمام فضل و رحمت صرف اسی گھر کے ساتھ خاص نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف متعین بنا رہے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑ چکا. انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو. اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اپنا رشتہ بیوی سے منقطع کر لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیعہ دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لیں، اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا. نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی ہو اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے. اس کے پیغمبر جو پہلے گزرے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہذا تم بھی اسی سے ڈرو اے پیغمبر، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے اللہ کافی ہے. حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. ایمان والو، ان کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلہ تیار کر رکھا ہے. اے نبی، تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ. تم اپنی ذمہ داریاں ادا کرو اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. تم ان منکروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی سب اذیتیں نظر انداز کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے. اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے. ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو گے، لیکن اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو. اور اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نکاح کے باوجود ہم نے تمہاری سب بیویوں کو جن کے مہر تم ادا کر چکے ہو تمہارے لیے جائز ٹھہرا دیا ہے اے نبی. اور صرف انہی کو نہیں، ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرا دیا ہے جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں، اور وہ ان میں سے تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں
اور تمہاری خالہوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی مسلمان عورت اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے۔ یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص تمہارے لیے ہے۔ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، اس لیے خاص تمہارے لیے ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور بیویوں کے حقوق زوجیت میں برابری بھی اب تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تم ان میں سے جسے چاہو الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو کسی وقت الگ رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو بلوا لو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ اس کے بعد یہ زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ تم ان کو دو گے سب اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ ان کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، اگرچہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ تمہاری لونڈیاں البتہ مستثنیٰ ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ایمان والو تم اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، جب بھی اس طرح کے اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں البتہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنے میل جول کی عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ ہے۔ تم اللہ سے ڈرتی رہو بیبیوں، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔ اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تم اس انجام سے خبردار کرتے ہو تو لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں رہ گئی؟ ان سے کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ شاید قیامت قریبی آ لگی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت کر چھوڑی ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ ایمان والو اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتا تھا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔
اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اطاعت کا یہ تقاضا اس ارادہ و اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی، اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہی غفور و رحیم ہے۔ تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہہ دو کیوں نہیں، میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ لوگو کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے؟ یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ خدا کے بندو، یہی نشانیاں ان سرگزشتوں میں بھی ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا کہ پوری اور کشادہ ڈھیلی زرہیں بناؤ، اور ان کی بناوٹ میں بھی پورے تناسب کو ملحوظ رکھو اور سب اچھا عمل کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور پہاڑ جیسی چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہی جنات ہیں جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کر خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ سلیمان کی غلامی کرتے رہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو زمین کے کیڑے ہی نے اس کی موت کا پتہ دیا جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ سلیمان جب گر پڑا تب جنوں پر کھلا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ قریش کے لوگوں، سبا نے بھی وہی کیا تھا جو تم کر رہے ہو۔ درا حال ہے کہ اہل سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں بہت بڑی نشانی تھی، دائیں بائیں باغوں کی 2 قطاریں۔ یہ سب زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین زرخیز و شاداب اور بخشنے والا پروردگار۔ پھر بھی انہوں نے سرتابی کی تو بالآخر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو ان کے لیے 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کی کچھ تھوڑی سی جھاڑیاں تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔
ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ایسی بستیاں آباد کی جو سامنے راستے پر تھیں، اور ان کے اندر ان کے لیے سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں کہ ان میں دن رات بے خوف و خطر سفر کرو۔ مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو گویا زبان حال سے کہہ دیا کہ پروردگار ہماری منزلوں کو دور دور کر دے، اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے بالآخر انہیں افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو وہ اسی کے راستے پر چلے، ایمان والوں کے ایک گروہ قلیل کے سوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے یہ مہلت اس کو دی تو صرف اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ معلوم کر لیں جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیرا پروردگار اے پیغمبر ہر چیز پر نگران ہے۔ ان سے کہو کہ ذرا بلاؤ انہیں جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کا کوئی ساجہ ہے، اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اس کے حضور کوئی شفاعت کام نہیں آتی الا یہ کہ وہ خود کسی کے لیے اس کی اجازت دے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو تمہارے یہی معبود ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ حق ارشاد ہوا، اور وہ عالی مقام ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ان سے پوچھو تمہیں زمین اور آسمانوں سے کون روزی بہم پہنچاتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں؟ اس کا فیصلہ خدا ہی کے سپرد ہے۔ ان سے کہو نہ ہمارے کسی جرم کی تم سے کوئی پرسش ہونی ہے، اور نہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو ایک دن اپنی عدالت کے لیے جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے گا، وہی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر خدا سے ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ نہیں سنتے تو ہم دوسروں کو مخاطب بنا لیں گے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو صرف ان کی طرف نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں پر افسوس ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کی دھمکی سنا رہے ہو؟ انہیں بتا دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹو گے نہ آگے بڑھو گے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کبھی نہ مانیں گے اور نہ اس کو جس کی یہ آگے خبر دے رہا ہے، اور اگر تم دیکھتے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اس طرح کہ ان میں سے ایک دوسرے پر بات ڈال رہا ہوگا، پھر تم دیکھتے کہ یہ کس انجام کو پہنچے ہیں جو لوگ دبا کر رکھے گئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے متکبرین سے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو پیغمبر کی بعثت کے بعد حق اس قدر واضح ہو گیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ اس کے جواب میں متکبرین انہیں جو دبا کر رکھے گئے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ ہرگز نہیں، تو بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ دبے ہوئے لوگ متکبرین کو جواب دیں گے بلکہ تمہاری دن رات کی چالیں تھیں جو یہاں تک لے آئی ہیں، جبکہ تم ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دلوں میں پچھتائیں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے کیا حاصل؟ ہم ان منکروں کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، یہ وہی بدلہ پائیں گے جو کرتے رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اے پیغمبر، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے اس کے اغنیاء نے یہی کہا کہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہم پر کوئی عذاب بھی آنے والا نہیں ہے۔ ان سے کہو حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ خدا کے بندو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی ہیں جن کے لیے ان کے عمل کا کئی گنا صلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ اور جو نیچا دکھانے کے لیے ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں سرگرم ہیں وہ پکڑے ہوئے عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہہ دو میرا پروردگار ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا صلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی پرستش کرتے رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، ان کے مقابل میں تو ہی ہمارا کارساز ہے، یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔
سو تم نے دیکھ لیا کہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو جھٹلاتے رہے ہو۔ ان پر افسوس، انہیں جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا، ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے۔ اور ان منکروں نے اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں جس طرح بنی اسرائیل کو دیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان پر افسوس، اس پر بھی یہ ناقدری کر رہے ہیں۔ ان سے اگلوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار۔ ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ خدا را تم دو دو ایک ایک کر کے اٹھو پھر غور کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک عذاب شدید سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے مانگا ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہہ دو میرا پروردگار حق کو لازماً باطل پر مارے گا، وہ سب بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور اسے مٹنا ہی تھا اس لیے کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ اعادہ۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیج رہا ہے۔ مجھے اب جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہوں گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو ان کی بے بسی دیکھتے اے پیغمبر، جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے پھر کہیں بھاگ نہ سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت بول اٹھیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا، پر اتنی دور سے اب وہ ایمان کہاں ان کے ہاتھ آئے گا۔ اس سے پہلے یہ اس کا انکار کر چکے اور دور ہی سے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے۔ ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جیسا اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح الجھا دینے والے شک میں پڑے رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے 2 3 4 پر ہیں، وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت بھی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک لے تو اس کے روک لینے کے بعد اسے پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے، وہی عزیز و حکیم ہے۔ اس لیے لوگوں، اللہ کے جو احسانات تمہارے اوپر ہیں ان کا دھیان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں اندھے ہوئے جاتے ہو؟ اس کے باوجود ہے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کچھ غم نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلا دیا گیا تھا۔ خدا انہیں دیکھ رہا ہے اور یہ سارے معاملات بالآخر خدا ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ شدنی ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے معاملے میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اسی لیے اپنے طرف بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے وہاں سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ نہیں مان رہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اے پیغمبر، پھر کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسی کو اچھا سمجھنے لگا ہے، اسے تم ہدایت دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سو ان پر افسوس کر کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ہم نے انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیا، پھر ان کے پانی سے اسی زمین کو اس کے بعد کہ وہ مری پڑی تھی زندہ کر دیا۔ لوگوں کا سر نو ہو زندہ ہو کر اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو وہاں عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے چاہے، اس لیے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی جناب میں پاکیزہ کلام پہنچتا ہے اور اچھا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر غارت ہو کر رہیں گی۔
اور لوگوں، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کے علم کے بغیر نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے، اور کسی عمر والے کو نہ عمر دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، مگر وہ بھی ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کام کے لیے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان سی بات ہے۔ یہ دنیا مجموعہ ازداد ہے جس میں وہی توافق پیدا کرتا ہے۔ تم غور کرو، دونوں دریا یکساں نہیں ہیں۔ ایک میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور ایک کھاری کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جس کو پہنتے ہو، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ دور دراز علاقوں میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، دونوں ایک بندھے ہوئے وقت کے لیے چل رہے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تمہیں ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا یہ حقائق نہیں بتائے گا۔ لوگوں، اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آ پڑی ہے۔ اللہ تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس میں سے کچھ بھی ہٹ بٹایا نہ جائے گا، چاہے جس کو پکارا جائے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں سنتے تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو، تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور ایک دن سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تمہارے مخاطبین سب یکساں نہیں ہیں، اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی، اور نہ زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے رنگ کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کی دھاریوں والے ہیں اور گہرے سیاہ بھی۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی کئی رنگ کے ہیں، لہذا ہر شخص سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں، بے شک اللہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ تمہارے مخاطبین میں ہے پیغمبر جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اس لیے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کریں گے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے وہی حق ہے، ان پیشن گوئیوں کی مصداق جو اس سے پہلے موجود ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں اب ہم نے اپنے بندوں میں سے اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے، سو ان میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں اور کچھ ان میں سے بیچ کے راستے پر ہیں، اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔
اور وہ یہ نعمتیں پا کر کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بخشنے والا، قبول فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کی اقامت کے گھر میں اتارا ہے۔ اس میں ہمیں اپنا کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کبھی تکان لاحق ہوگی۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے کچھ ہلکا کیا جائے گا کہ ذرا دم لے سکیں۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے، ویسے نہیں جیسے ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا؟ سو اب چکھو اپنے کیے کا مزہ کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کے سامنے اس وقت کسی بہانہ جوئی کا موقع نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کے ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں اس سرزمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب چاہے ماننے والے بنو یا انکار کرو، پھر جس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے پروردگار کے نزدیک اس کے غضب کو بڑھانے ہی کا باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ ان سے کہو ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی حصے داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی گرفت سے تمہیں بچا لیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور بالفرض وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ تم ان کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو تو یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے، اس لیے کہ وہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ اس سے پہلے خدا کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے رہے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ دوسری ہر قوم سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس کے آنے نے ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اور بری چال تو بالآخر اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ سو اب یہ اسی سنت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی۔ یہی بات ہے تو تم خدا کی اس سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ خدا کی اس سنت کو کبھی ٹلتا ہوا دیکھو گے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، طرح حالے کہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ لوگوں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ خدا کو عاجز کر دے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ لہذا ایک دن یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لوگوں کو ان کے اعمال پر اگر اللہ فوراً پکڑتا تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو لازماً پکڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ یہ سراسر حکمت قرآن گواہی دیتا ہے کہ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، ایک نہایت سیدھی راہ پر۔ یہ پورے اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زبردست ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس لیے اتارا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، لہذا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ایسے متکبر ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم نے گویا توق ڈال دیے ہیں، اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اٹھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے تو انہیں اب کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اے پیغمبر صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈریں، سو اس طرح کے لوگوں کو مغفرت کی اور خدا کی طرف سے باعزت صلے کی بشارت دو۔ یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے، اور ان کے حساب میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج کر لی ہے۔
انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، اس طرح کہ جب ہم نے 2 رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کچھ شک نہیں کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، خدا رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب گواہ ہے کہ یقیناً ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں۔ لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر چھوڑیں گے اور ہماری طرف سے ضرور تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہی موقع تھا جب خدا نے تیسرے سے تائید فرمائی، اس طرح کہ شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری قوم کے لوگوں اور رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر بھی ہیں۔ الرحمن علم القرآن